ربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ واجب الاحترام عزیز بھائی اور دوستو، سورۃ کوثر قرآن کریم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ باعتبار الفاظ کے میرا نام پتہ ہے اس طرح کی مشکل ہونی ہے، مختصر اور چھوٹی ترین صورت ہے باعتبار الفاظ کے، لیکن مفہوم اس کا اتنا وسیع ہے کہ پورے قرآن کے مضامین کو یہ صورت شامل ہے۔ اس صورت کی یہی وجہ ہے کہ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو مکہ میں رواج تھا کہ عرب کے شعراء اپنے اشعار لکھ کر بیت اللہ کی دیواروں پہ لٹکا دیتے، اور کوئی بڑا شاعر آ کر ان کے نمبر لگاتا کہ فلاں نے اتنے نمبر کا شعر لکھا ہے، فلاں نے اتنے نمبر کا لکھا ہے۔ جب سورۃ کوثر نازل ہوئی، ایک صحابی نے اس کو لکھ کر ان اشعار کے درمیان لٹکا دیا تو مشرکین مکہ کہنے لگے کہ آج لبید ابن ربیعہ عرب کا سب سے بڑا شاعر، جس کی شاعری پورے عرب پہ چھا چکی ہے، جب وہ سورۃ کوثر کو قرآن کو دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کتنے نمبر کی اس میں فصاحت اور بلاغت ہے۔ لبید جب بیت اللہ میں داخل ہوا، مختصراً کہہ رہا ہوں، تو اس نے سارے اشعار پڑھتا گیا، نمبر لگاتا گیا جو بیت اللہ کی دیواروں پہ آویزاں تھے۔ جب سورۃ کوثر پہ نظر پڑی تو مورخین نے لکھا ہے کہ وہ پریشان ہو کر بیت اللہ میں گھومنے لگ گیا، اور شاعر تھا، علم بلاغت کو جانتا تھا۔ پھر اس نے جا کے نیچے ایک جملہ لکھا اور کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ۔ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کی دو تفسیریں ہمارے بزرگوں نے کی، ایک تفسیر شیخ العرب والعجم امام محمد طاہر نے کی، اور ایک تفسیر مولانا حسین علی الوانی نے کی۔ مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں پورے قرآن میں اللہ نے 3 مسئلے بیان کیے، چوتھا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ہے مقام محمد رسول اللہ، دوسرا ہے عنوان محمد رسول اللہ، اور تیسرا ہے انجام محمد رسول اللہ۔ قرآن آپ جہاں سے بھی کھولو، یا قرآن میرے مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کر رہا ہوگا، آپ کے مقام کو بیان کر رہا ہوگا، یا قرآن میرے پیغمبر کے مشن اور آپ کی دعوت کو بیان کر رہا ہوگا، یا قرآن میرے پیغمبر کے ماننے اور نہ ماننے والوں کے انجام کو بیان کر رہا ہوگا۔ یہ 3 مسئلے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ ہے مقام محمد، رسول اللہ کا مقام کیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ ہے عنوان محمد، رسول اللہ کا مشن کیا تھا، آپ کی دعوت کیا ہے۔ اور اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ ہے انجام محمد، کہ میرے پیغمبر کو نہ ماننے والوں کا انجام یہ ہے کہ وہ نامراد ہو جائیں گے، تو ظاہر بات ہے مفہوم مخالف میں کہ ماننے والے کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے مقام محمد، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے پیغمبر میں نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کے علماء نے متعدد مفاہیم بیان کیے ہیں۔ کوثر کا معنی ایک صحابہ کی جماعت لیا کہ میں نے آپ کو، یہ مشرک کہتے ہیں کہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں، جب آپ مریں گے آپ کا نام مٹ جائے گا۔ فرمایا میں نے آپ کو ایسی جماعت عطا کی جو دنیا کے ہر کونے میں تیرا نام پہنچا کے رہیں گے۔ کوثر کا ایک معنی آپ کی امت کے علماء ہیں کہ اللہ نے کسی نبی کی امت میں ایسے علماء پیدا نہیں کیے جو میرے مصطفیٰ کو عطا کیے کہ جنہوں نے سولیوں پہ چڑھ کے بھی میرے پیغمبر کے مشن کا دفاع کیا، کرتے رہے، مرتے رہے، آگ میں جلتے رہے، لیکن رسول اللہ کے دین کو باقی رکھا۔ یہ علماء کسی نبی کی امت میں نہیں آئے جو رسول اللہ کی امت میں آئے۔ کوثر کا ایک معنی شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں
اللہ نے میرے نبی کو 2 کوثر عطا کی، ایک دنیا میں ایک آخرت میں۔ دنیا کی کوثر یہ قرآن کریم ہے، اور آخرت کی کوثر وہ آب کوثر ہے، جنت کی حوض کوثر ہے۔ فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ، جو اس کوثر سے سیراب ہوا وہ اس کوثر سے بھی سیراب ہوگا، اور جو اس کوثر سے محروم رہ گیا وہ اس کوثر سے بھی محروم رہ جائے گا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کوثر کا معنی الخیر الکثیر۔ خلاصہ یہ ہے رسول اللہ کی پیدائش سے لے کر نبوت تک، اور عطائے نبوت سے لے کر وصال تک، وصال سے لے کر یوم آخرت تک، یوم آخرت سے لے کر مالا نہایت جنت تک، میرے نبی پر جتنے احسان ہوئے یا ہو رہے ہیں یا آئندہ ہوں گے وہ سب اس کوثر کے لفظ میں بیان کر دیے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب میں نے آپ کو کوثر دی۔ آپ کو اس کا نمونہ باقی انبیاء سے تقابل کر کے دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اپنی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف حضرت ہود نبی بن کر آئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف شعیب نبی بن کر آئے علیہ الصلوۃ والتسلیمات۔ ایک ایک بستی کے ساتھ، ایک ایک علاقے کے ساتھ، ایک ایک زمانے کے ساتھ ان کی نبوت محدود تھی، لیکن جب میرے پیغمبر کی نبوت کا زمانہ آیا، نہ عرب کو خاص کیا نہ اس زمانے کو خاص کیا، فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں قیامت تک آنے والے ہر عربی کے لیے، ہر عجمی کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر صدی کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ میری رسالت کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں، میری رسالت کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آپ باقی انبیاء کے ساتھ معجزات میں تقابل کریں، معجزات میں تقابل کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو اس کے تابع کیا، غدو ہوا شہر اور روا ہوا شہر، وہ ایک دن میں 2 مہینے کا سفر کرتے تھے، صبح بھی 1 مہینے کا اور شام کو بھی 1 مہینے کا۔ یہ کمال سلیمانی ہے کہ 2 مہینے کا سفر 1 دن میں کرتے تھے، لیکن میرے پیغمبر کو جو سواری ملی، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے ایک سفر میں 7 آسمانوں کو چیرتا ہوا جنت الفردوس تک گئے اور واپس آ گئے۔ یہ کمال محمدی ہے جو اللہ نے اس کو عطا کی، اس کا مقابلہ نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ ایک بات آپ کو اور بتاؤں، مشرکین نے یہاں مختار کل کے مسئلہ میں جب بھی ان سے بحث ہوگی، وہ انبیاء کے معجزات اور اولیاء کی کرامات کو دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ دیکھو میرے نبی نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، حالانکہ حدیث میں دیکھیں آپ نے انگلی سے چاند 2 ٹکڑے نہیں کیا۔ حدیث میں آتے ہیں دعا ربہ، میرے رب سے دعا کی، اور چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا کون ہے؟ وہ معجزے کو نبی کا فعل مانتے ہیں، کرامت کو ولی کا اختیار مانتے ہیں، اور یہی کفر کی وجہ ہے۔ پہلی معجزہ ایسی چیز ہے کہ اس میں ہوا فعل اللہ تعالی یظہر علی ید النبی لصداقتی، معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اس میں اختیار اللہ کا ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پہ زہر ہو کر اس کے نبوت کی دلیل بنتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں عَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نرم کیا۔ ویسے لوہے گرم سے چیز بنائی جاتی ہے، داؤد علیہ السلام ٹھنڈے لوہے جب ہاتھ میں آتا تو موم ہو جاتا تھا، جس طرف چاہتے موڑتے جاتے تھے۔ نہیں، یہ موم کرنے والا کون تھا؟ اختیار عَلَنَّا، ہم نے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا سانپ بنا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، نبی کو تو معجزے کا علم بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا لا تخف، میرے پیغمبر ڈرو نہیں، پکڑو۔
सनुईदुहा सीरत अल-ऊला, हम इसको इसकी पहली हालत पे लौटाएंगे। तू नहीं, हम नुईदु, हम इसको इसकी पहली हालत पर लौटाएंगे। तो मौजज़े में इख्तियार किसका होता है? फरमाया अलन्ना लहुल हदीदा, ये दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शान अता की कि ठंडा लोया हाथ में आके जो चीज चाहता बना लेते थे। कमाल है, एक अजमत है, एक शान है। लेकिन जंगे बदर में, गालिबन बदर की जंग थी, हजरत उकाशा आए और कहता या रसूलुल्लाह मेरी तलवार टूट गई है। मेरे नबी ने खजूर की छड़ी हाथ में दी और दोधारी तलवार बन गई। ये कमाल मुहम्मदी है। अल्लाह ने ये शान जो मेरे रसूल को अता की, बाकी अंबिया उसका तकाबुल नहीं कर सकते। ईसा अलैहिस्सलाम कब्र पे खड़े होकर कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, तो मुर्दे जिंदा हो जाते थे और फिर बात करने लग जाते थे। एक अल्लाह ने ये शान है जो ईसा अलैहिस्सलाम को अता की। लेकिन मेरे नबी की शान देखो, हदीस की किताबों में आपका एक मौजज़े का जिक्र है। कहते हैं कि एक अरब का बद्दू आया और ऊंट के पालान के साथ एक गो लटकाई हुई थी, मरी हुई गो, जब वो लटकाई हुई थी। उसने वो खोली और आपके सामने फेंक दी और कहता है कि मैं उस वक्त तक आपको रसूल नहीं मानता जब तक ये गो आपके रिसालत की गवाही न दे। तो हदीस में लफ्ज आते हैं वो गो, मरी हुई गो अपने दुम पर खड़ी हो गई। अब जिंदा एक मुर्दा होना, मुर्दा का जिंदा होना, लेकिन वो कभी बोलता तो था ना मुर्दा। जो ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते और नबी अलैहिस्सलाम फरमाया मन ताबुद, तू किसकी बंदगी करती है? तो वो आगे से गो कहती है कि अल्लज़ी फिस समाए अर्शु, जिसका अर्श आसमानों पर है, वफिल अर्ज़ मुल्कु, और जिसकी बादशाही जमीन पर है, वफिल बार सुल्तु, और जिसका राज समुद्रों पे चलता है, मैं उसकी इबादत करती हूँ। फिर आपने फरमाया मन आना, मैं कौन हूँ? मन आना, तो वो गो कहती है अंता रसूल रब्बिल आलमीन, तू रब्बुल आलमीन का रसूल है, व खातमुल मुरसलीन, और तू आखिरी नबी है। ये गो को भी पता था, जो कादियानियों को पता नहीं चला, उसको और उसके मानने वालों को। तो खुलासा ये है कि जब भी आप तकाबुल करें, एक फारसी के शायर ने कहा तू बदरे मुनीरी हम अख्तरंद, तू सुल्तान मुल्की हम लश्करंद। मेरे पैगंबर, अगर आपको बाकी नबियों में खड़ा किया जाए, तू बदरे मुनीरी हम अख्तरंद, तू चौधरी का चांद नजर आएगा, बाकी नबी सितारे नजर आएंगे। तू सुल्तान मुल्की हम लश्करंद, तू मेरे पैगंबर बाकी नबियों में बादशाह नजर आएगा, बाकी सब तेरे रियाए नजर आएंगे। यही है। और मोहम्मद का माना क्या है? उलमा ने दो माने लिखे हैं। एक माना है मोहम्मद अल्लज़ी युहमदु मर्रतन बाद मर्रा, मोहम्मद उस जात को कहते हैं जिसकी बार बार तारीफ की जाए, बार बार तारीफ की जाए। और दूसरा माना मोहम्मद का, मोहम्मदुल्लज़ी इज्तमात फी जमीओ खसाइल महमूदा, मोहम्मद उस जात को कहते हैं कि पहले अंबिया की सब अच्छाइयां उस एक जात में जमा हो। इज्तमात फी जमीओ खसाइल महमूदा, सैयदना आदम से लेकर सैयदना ईसा तक जितने अंबिया में अच्छाइयां थी वो सब इस एक जात में मौजूद हैं। तभी तो शेख सादी रहमुल्लाह ने कहा है बलगल उला बि कमालिही, बलगल उला बि कमालिही, बुलंदियों को पहुंच गया अपने कमालात के साथ। मखलूक के तरक्की की जितनी हदें थी वो सारे मेरी मुस्तफ़ा ने उबूर कर ली। मखलूक की अजमत की, उनकी बुलंदियों की जितने मकाम थे वो सारे मेरे मुस्तफ़ा ने तय कर लिए। उससे ऊपर एक मकाम बचा और वो खालकियत का है।
مخلوق کی بلغل اولا بکمالی کشفت دجا بجمالی، اس نے اپنے حسن سے سارے اندھیرے مٹا دیے، شرک کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، ظلمت کے اندھیرے میرے رسول نے مٹا دیے۔ کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع خصالہ، اس کی سب ادائیں اچھی ہیں۔ حسنت جمیع خصالہ، شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ میں نے جب یہ ربائی لکھی تو جب میں یہاں پہنچا حسنت جمیع خصالہ، اگلا فکرہ تیار نہیں ہو رہا تھا، سارا دن پریشان رہا، اللہ اتنا پیارا شعر لکھا ہے اور اگلا جملہ تیار نہیں ہوتا، ربائی مکمل نہیں ہو رہی تھی۔ تو کہتا ہے میرا دن اسی میں گزر گیا۔ جب میں رات کو سویا تو اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی خواب میں، تو مجھے کہتے ہیں میں پریشان کھڑا تھا، تو مجھے کہتے ہیں سعدی کیا مسئلہ ہے؟ جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو میرے فوراً زبان سے نکلا صلو علیہ وآلہ، آپ پر بھی سلام ہو اور آپ کی آل پر بھی سلام ہو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پیغمبر کی ساری برکتیں، ساری رفتیں، سب بلندیاں اسے ایک لفظ میں جمع کر دی۔ تو جس میدان میں، جس پہلو پر بھی آپ انبیاء سے تقابل کریں گے تو میرا رسول الگ نظر آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں مزید حال نہیں ہونا چاہتا۔